مالک قسم کھا رہا ہے، عابد نہیں معبود قسم کھا رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے دہلیز کی، گھر والوں کی نہیں، دروازے کی نہیں، دہلیز کی قسم ہے۔ اب یہاں سے لے کے مکہ کے مفتی تک اگر اس دہلیز کے علاوہ کہیں اور پہ ستارے، کسی اور دہلیز پہ ستارے اترے ہوں تو پھر وہ ہمیں دکھا دے۔ اگر اس دہلیز کے علاوہ سوائے زہرا کی چوکھٹ کے کسی اور دروازے پہ ستارہ نہیں اترا، پھر مولوی کا گربان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، میں اسے منوا کے آؤں گا کہ جب بندے قسم کھائے تو اللہ کی کھاتے ہیں، جب اللہ قسم کھائے تو زہرا کی دہلیز کی کھاتا۔ کیا بات ہے بھائی، خدا بندے کریم سلامت یا علی علیہ السلام۔ جب بندے قسم کھائے تو اللہ کی کھاتے ہیں، اور جب اللہ قسم کھائے تو دہلیز زہرا کی کھاتے ہیں۔ یہ منبر پہ میرا ہاتھ ہے، بڑا وزنی جملہ کہنے لگا ہوں، خاموش ہو جاؤ تم جانو، اور بولنے کی قوت دینے والا غازی شہنشاہ کا بابا جانے۔ عرش سے افضل ہے دہلیز زہرا۔ علی احمد بھائی تائید فرمائیے گا، عرش سے افضل دہلیز سیدہ۔ فقیر کی نگری ہے، یہاں پہ عقیدہ سنا جاتا ہے، اگر یہاں پہ میں دلیل دے کے نہ جاؤں تو پھر میں کہاں پہ جاؤں گا اور کہاں پہ جا کے میں یہ اپنا عقیدہ سناؤں گا۔ عرش سے افضل ہے، میں نے کہا عرش سے افضل ہے دہلیز زہرا۔ دلیل کیا ہے؟ عرش پہ کون رہتا ہے؟ میکائیل رہتا ہے، اسرافیل رہتا ہے، اسرائیل رہتا ہے، جبرائیل رہتا ہے۔ دہلیز زہرا پہ کون بیٹھتا ہے؟ سلیمان بیٹھتا ہے، سلیمان بیٹھتا ہے، حذیفہ بیٹھتا ہے، ابو ذر بیٹھتا ہے، مقداد بیٹھتا ہے، کمبر بیٹھتا ہے۔ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ مولا ہمیں عرش میں بھیجیے، اے مولا ہمیں جنت میں بھیجیے۔ سلیمان نے کہا ہو مولا جنت میں بھیجیے، میں جنت کی سیر کر کے آتا ہوں۔ فضہ نے کہا ہو مولا مجھے جنت بھیجیے، میں وہاں سے روٹیاں مانگ کے آتی ہوں۔ آج تک یہاں سے وہاں کوئی نہیں گیا، اور وہاں والے یہاں پہ کبھی جبرائیل نہیں درزی بن کے آتے ہیں، کبھی مسکین بن کے آتے ہیں، کبھی فقیر بن کے آتے ہیں۔ یعنی یہ عرش سے افضل سیدہ کی دہلیز، اور یہاں پہ فرشتے عہدے نہیں بتاتے۔ اس دروازے پہ کسی نے کہا ہوا کہ میں جبریل آیا ہوں، نہیں، یہاں پہ درزی بن کے آتے کہ ایسا۔ اب قرآن ممبر پہ پڑھا ہے، قرآن میں خدا فرما رہا ہے یاد کرو اس وقت کو اے ابراہیم کہ جب میں نے تمہارے گھر معزز مہمان بھیجے۔ مفسرین سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں اللہ نے فرشتے بھیجے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے معزز معزز معزز، وہاں جبرائیل آئے تو معزز، یہاں آئے تو مسکین، یہاں آئے تو درزی، یہاں آئے تو فقیر، وہاں معزز، وہاں پہ معزز، یہاں پہ مسکین۔ کیوں؟ فرق ہے، فرق یہ ہے وہ خلیل اللہ کا گھر ہے، یہ حجاب اللہ کی دہلیز ہے، یہ سیدہ کی چوکھٹ، یہ حجاب اللہ کا دروازہ۔ اور اللہ کہتا ہے میں نے معزز مہمان بھیجے، لیکن جبرائیل جب گیا، جب باقی فرشتے گئے تو اللہ کے حبیب نے، خلیل نے ان فرشتوں کو نہیں پہچانا۔ اگر پہچان لیتے تو دسترخوان نہ بچھاتے، بکرا نہ بھونتے، گوشت نہ ذبح کرتے اور بناتے۔ اگر پہچان لیتے، نہیں پہچانا، دسترخوان بچھا دیا، کھانا لگا دیا۔ وہ فرشتے آئے، جب کھانا لگا، دسترخوان لگا تو اللہ کے خلیل نے کہا کہ کھاؤ کھانا، کہنے لگے ہم نہیں کھاتے۔ اللہ کے خلیل نے کہا کہ کھاؤ کھانا، تمہارے لیے تیار کیا۔ کہتے ہمارے فطرت میں ہی نہیں کھانا، کھاؤ نا کچھ تو کھاؤ۔ کہتے ہمارے نفس میں ہی نہیں، ہم کھاتے ہی نہیں۔ وہاں پہ کہہ رہے ہم کھاتے ہی نہیں۔ اگر فرشتے اپنی بات پہ پکے رہتے تو اچھا تھا نا، وہاں کہتے کھاتے نہیں۔ یہاں دہلیز زہرا پہ کہتے ہیں فضہ روٹی دے بھوک لگی ہے، وہاں کہتے کھاتے نہیں۔ یہاں دہلیز سیدہ پہ کہتے فضہ روٹی دے بھوک لگی ہے۔ وہاں پہ راز تب کھلا جب انہوں نے کہا کہ ہم کھانا نہیں کھاتے۔ پھر اللہ کے خلیل نے پہچانا کہ اچھا یہ فرشتے، اللہ کے نبی نے نہیں پہچانا۔ راز تب کھلا جب کھانا سامنے آیا، وہ اللہ کا نبی تھا جس نے نہیں پہچانے۔ ادھر دہلیز سیدہ پہ آ کے جبرائیل نے کہا میں درزی ہوں، اندر سے فضہ نے کہا خاموش مجھے خبر ہے تو جبرائیل ہے،
مجھے پتہ ہے تو جبرائیل ہے، یہ دہلیز سیدہ، یہ زہرا کی جو اس کے فضائل، اگر لوگ سیدہ کے فضائل سمجھ جاتے ہیں تو کبھی بھی آگ لے کے سیدہ کی دہلیز پہ نہ۔ بڑا ظلم کیا ہے لوگوں نے اس سیدہ پہ۔ عزاداروں، بس دو یا تین جملے میں نے پڑھنے، پھر میں آپ کو سلام کروں۔ لوگ آگ لے کے، اور آج دکھ ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں نا کہاں لکھا ہے علی ولی اللہ۔ سیدہ کے دروازے پہ بالکل آخری وقت تھا، سیدہ کا آخری رات تھی، امیر المومنین سیدہ کے حجرے میں آئے، سامنے بیٹھ کے زمین پہ سر سے امامہ اتارا، زمین پہ رکھا، رو کے کہتے ہیں سیدہ جب سے تو زخمی ہوئی ہے نا، علی تیرے سامنے جی بھر کے نہیں رویا، مجھے بیٹیوں کے سامنے روتے ہوئے شرم آتی ہے۔ زہرا آج اگر تو اجازت دے تو علی تیرے سامنے جی بھر کے رو لے۔ اتنا کہنا تھا یا مٹی سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی، داڑھی پہ لگائی، رو کے کہا اے زہرا تیرے بعد علی کہاں جائے گا، اے زہرا تیرے بعد علی تنہا رہ جائے گا۔ اتنا کہنا تھا یا سیدہ حجرے سے نکلی، تھوڑی دیر کے بعد حجرے میں داخل ہوئی، اکیلی زہرا نہیں تھی، انگلی کے ساتھ بچپن کی زینب تھی، سامنے لا کے کہتی علی تنہا نہیں، کہیں بھی پریشانی بنے یہ میری سیدہ بیٹی آ جائے گی۔ اے بیٹی کیا تو اپنے بابا کی ولایت کے لیے کچھ کام کرے گی؟ ماں کے زخمی ہاتھ کا بوسہ لیا، رو کے کہا شام کی ملکہ نے اماں جہاں مرد بھی جانے سے گھبرائے وہاں جاؤں گی، اماں تو صحابیوں میں گئی میں شرابیوں میں جاؤں گی۔ عزادارو، سیدہ نا علی کی کلائی کو کلائی سے پکڑ کے نا ہر دروازے پہ لے کے گئی، زخمی تھی نا سیدہ، آواز دے کے کہتی ہے وہ لوگوں غدیر کا اعلان بھول گئے، تنہا کر دیا مدینہ کی گلیوں میں تو نے میرے علی کو۔ ایک ظلم سننا اس سیدہ کا، اتنی مظلومہ ہے سیدہ کہ سیدہ کو 7 چادروں کا کفن ملا ہے، جس کی ہائے نکلی میں سلام کرتا ہوں، جو نہیں رو سکا تیرے رلانے کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں۔ پہلی چادر دی سیدہ کے کفن کے لیے تو فضہ کی آواز آئی یا علی خون نہیں رک رہا، دوسری چادر دی یا علی زخم بڑا گہرا ہے، ابھی 7ویں چادر علی کے ہاتھ میں تھی، یا فضہ کی آواز آئی یا علی تیری غربت کی قسم ہے، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، یا علی کہاں کہاں سے خون روکوں، میں پسلیوں کا خون روکتی ہوں، کان سے لہو بیٹھا۔ عزادارو، دوسرا ظلم اس سیدہ کا، 40 قبریں بنائی، 40 قبریں میرے مولا نے۔ جب آدھی رات کو بیلچہ کھاتے پہ اٹھا کے گھر آیا نا واپس میرا بادشاہ، سیدہ زینب رو پڑی، رو کے بابا کے قدموں پہ گر پڑی، رو کے کہتی ہے بابا تیرے بعد ہمیں سہارا دینے والا کون تھا؟ بابا آدھی رات ہو گئی تو اب گھر آیا، اتنی دیر لگی میری ماں کی ایک قبر بنانے میں۔ بیلچہ زمین پہ پھینک کے رو کے کہتا ہے علی بادشاہ میں ایک نہیں 40 قبریں بنا کے آیا ہوں۔ روئی سیدہ رو کے کہتی ہے بابا اب میری ماں کو کس سے ڈر ہے، اب بھی 40 قبریں۔ رو کے کہتا ہے مجھے خوف ہے جو دروازے پہ آگ لے کے آ گئے تھے کہیں قبر پہ بیلچے لے کے نہ آ جائے۔ بڑی مظلومہ، بس آخری جملہ، بڑی مظلومہ ہے سیدہ۔ عزادارو، اللہ نہ کرے کسی گھر سے ماں چلی جائے نا، پھر بچوں کی پتہ کیا حالت ہوتی ہے؟ پھر جو مائیں ہوتی ہے نا، کوئی پھپھی، کوئی چچی، کوئی اور خاتون رشتہ دار، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنبھالتی ہیں، پھر دلاسا دیتی ہیں۔ لیکن آدھی رات کا وقت تھا، علی تہجد کے لیے اٹھے، کیا دیکھا؟ رو کے آئی فضہ سامنے، آواز دے کے کہتی ہے یا علی تیری غربت کی قسم ہے، وہ دیکھ سکینہ مٹی پہ، بی بی مٹی پہ، بی بی زینب مٹی پہ سو رہی ہے، رو کے کہتی ہے مولا تیری غربت کی قسم ہے میں نے پورا گھر دیکھا، مجھے کہیں سے حسین نہیں ملے،
جب کہا نا مجھے پورا گھر میں نے دیکھا کہیں سے حسین نہیں ملے، اس وقت علی نے سر سے امامہ اتارا، نیام سے تلوار نکالی، مدینہ کی گلیوں میں نکل گئے، آواز دے کے کہتے ہیں حسین کہاں ہو تجھے بابا ڈھونڈ رہا ہے، حسین کہاں ہو تجھے تیرا بابا ڈھونڈ رہا ہے۔ جازادارو چلتے چلتے امام علی بادشاہ جنت البقیع میں پہنچے، کیا منظر دیکھا، ماں کی قبر پہ حسین رخسار رکھ کے رو رہا تھا، رو کے کہہ رہا تھا اماں گھر آ، تیرے بغیر دل نہیں لگتا، اماں گھر آ، تیرے بغیر نیند نہیں آتی۔ سیعلم الذین بھیج